شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. 8واں پارہ تقریباً پونا ہو چکا ہے اور نماز فجر میں انشاءاللہ پو پارہ پڑھا جائے گا. ایک 15 منٹ میں انشاءاللہ آدھے پارے کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں ایک بات یہ بتائی کہ دنیا میں حق کو پہچاننے کے لیے قلت اور کثرت کوئی معیار نہیں ہے. یعنی لوگ زیادہ ہوں وہ حق پر ہوں، کوئی آدمی اکیلا ہو تو وہ حق پر نہیں ہے، تو یہ شریعت کا معیار نہیں ہے. اب ایک حدیث ہے جس کو ہم سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قیامت کے دن کچھ نبی آئیں گے، ان کے ساتھ 10 افراد ہوں گے. کچھ نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ 3 آدمی ہوں گے. کچھ نبی آئیں گے جن کے پاس 1 آدمی ہوگا. بعض انبیاء ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلے آئے، توحید پرستے، دعوت دیتے رہے، کوئی بھی ایمان نہیں لایا، تو قیامت کے دن وہ اکیلے آئیں گے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، لوگو اگر تم حق پر ہو تو اگرچہ تم حق پر ہو، اکیلے ہو، یہ حق کے راستے پر چل رہے ہونا، لوگ کم ہیں دیکھ کر وحشت میں مبتلا مت ہو جاؤ. اسی لیے آپ دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو مکے میں کتنے صحابہ تھے؟ شروع میں 10-15، لیکن مدینہ جب آئے تو حج کے موقع پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں جب اللہ کے نبی کے ساتھ حج پر نکلا تو میں دیکھتا ہوں، دائیں طرف دیکھتا ہوں تو مد حد نگاہ تک صحابہ نظر آتے ہیں، سامنے دیکھتا ہوں تو میری نگاہ جہاں پہنچتی ہے صحابہ نظر آتے ہیں، ہر طرف. تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ شروع میں حق پرست کم ہی ہوتے ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ زیادہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بتائی، حلال و حرام کے بارے میں انسان کو بڑی باریکی سے کام لینا چاہیے. اللہ نے کہا وہ جانور جس کو غیر اللہ پر ذبح کیا جائے نہیں کھانا چاہیے. اور غور سے سنیے نکتہ، جس جانور پر بسم اللہ نہ کہا گیا ہو وہ جانور کا گوشت کھانا بھی ناجائز ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے تو ایسے پر اللہ کی لعنت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آج مسلمانوں میں بہت بڑی لاپرواہی سمجھیے اس معاملے میں ہوتی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اولیاء کے نام پر بکرا چھوڑتے ہیں، بولتے ہیں یہ قادر ولی کا بکرا، یہ بندہ نواز کا بکرا. ایسا چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ جب عروس آتا ہے تو وہ کاٹتے ہیں اور کھانا بھی پکاتے ہیں، دعوت بھی کھاتے ہیں. لوگ چلا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو 11ویں کا 12ویں کا ایسا کھانا آتا ہے نا، تو ہمارے گھروں میں قبول بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کو جو ہے دوسروں کے پاس واپس کر دینا چاہیے، اور ایسی دعوتوں میں شریک بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے اور ایک بات یہ بھی بتائی، گناہ کیسا ہوتا ہے. دیکھو، یہ گناہ ہوتا ہے چھوٹا اور ایک گناہ ہوتا ہے بڑا. 2 ہو گئے نا. یہ گناہ ہوتا ہے سب کے سامنے انسان کرتا ہے، یہ گناہ 3 ہو گئے نا. اور ایک گناہ چھپ کر کرتا ہے، 4 ہو گئے. اسی طریقے سے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ مل کر کرتے ہیں، جیسا داڑھی کاٹنے کا مسئلہ ہے، داڑھی نکالنے کا مسئلہ ہے. ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ داڑھی پر توجہ دیتے ہیں، ورنہ تو جب نوشہ شادی کے لیے آتا ہے تو پورا داڑھی نکال کے آتا ہے. یہ کوئی ہے چیز؟ یہ جمعہ کے دن بھی داڑھی نکالتے ہیں لوگ. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے لوگ داڑھی نکال کر جمعہ مناتے ہیں. یہ کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اب یہ جانور کے ذبح کرنے کے آداب بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. عموماً یہ بات جو ہے بھائی اس میں کہنا چاہیے، بقرعید میں کہنا چاہیے، لیکن ہم جو ہے آپ کو سامنے بتا دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت قبلے کی طرف اس کو متوجہ کرنا افضل ہے، ضروری نہیں ہے، پہلا. دوسرا یہ ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے چاقو تیز کرنا چاہیے.
तरकारी काटने के चाकू होता है, जानवर को नहीं काटना। मोटी ज़बान में अगर बोले तो डाल के काट रहे काटता नहीं है वो। देखो जानवर अगर तड़पेगा तो आप गुनहगार हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ने हर चीज़ पर एहसान लिखा है, लिहाजा जानवर को ज़बह करने से पहले छुरी तेज़ करो। इस्लाम देखो जानवर की साइकोलॉजी का कितना ख्याल करता है। अगर आप जानवर के सामने छुरी तेज़ करो तो डरता हूँ, भागता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जानवर तेज़ जो चाकू जो तेज़ करते ना वो अलग से करना, उसके सामने नहीं करना। ये सब चीज़ें क़स्साबों को बताने की हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अदब ये भी बताया एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह न किया जाए। एक को ज़बह कर दो लो अलग छुपा करके, दूसरा लाए तो ज़बह कर दो, सरकशी नहीं करता। वरना अगर आप उसे एक जानवर के सामने अगर को दूसरे को लुढ़का तो क्या होता, लुढ़काने से पहले आदमी को लुढ़का होता है, ऐसे होता है। खूब पाँव मारता, ये कर रहा वो कर रहा, उसे वहाँ गिर गया, ऐसी चीज़ें आती हैं। और उसी तरीके से अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना चाहिए। ऊँट को और दूसरे जानवरों को ज़बह करने में फ़र्क है। ऊँट को ज़बह कर खड़ा कर मारते हैं, दूसरे जानवरों को लिटा कर मारते हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने एक सहाबी को, एक आदमी को देखा ऊँट को पड़ा करके ज़बह कर रहा है। तुम बोल रहा तुम दुश्मन हो। अल्लाह के नबी तो ऊँट को खड़ा कर ज़बह करते थे, दूसरे जानवर को लिटा कर ज़बह करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन हज किया ना, आपने तकरीबन कई ऊँटों की कुर्बानी अपने हाथ से की है। और उसी तरीके से उसको काटते हुए आराम पहुंचाना और उसको घसीटना नहीं है। बकरीद के दिनों में आते हैं तो कस्साब क्या करते हैं, बकरों को गायों को ऐसा घसीटते हैं, नहीं, ऐसा घसीटना नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो। अगर तुम जानवरों पर ज़्यादा जुल्म करोगे तो इसका भी अल्लाह तबारक व तआला के पास जवाब देना पड़ेगा। एक हदीस सुनाते हैं, एक ऊँट रोता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। ऊँट रोता, ऊँट की बात नबी सुन रहे हैं। जब ऊँट रोने लगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बड़ा ख़राब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, उसकी पीठ पर हाथ रखे। पीठ पर हाथ रखते ही माशाअल्लाह ऊँट रोना बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। देखिए नबी की रहमत जानवरों के साथ कैसी होती है। तो आपने ऊँट के मालिक को बुलाकर क्या कहा मालूम, तुम्हारे ऊँट जानवर ने शिकायत की है कि तुम उसे बराबर चारा नहीं देते हो, लिहाजा उसका बराबर लिहाज रखो। अगर उसको भूखा मारेंगे, उसका हक़ अदा नहीं करेंगे, जहन्नम में भी आ सकते हैं। जैसा कि एक बिल्ली, मालूम ना, एक बिल्ली को भूखा प्यासा रखने की वजह से बनी इसराइल की औरत जहन्नम का शिकार हो गई। इसी तरीके से क्या करना चाहिए, उसको बाएं जानिब लिटाना चाहिए। सीधे हाथ में छुरी ले लेंगे, उसको बाएं जानिब लिटाएंगे। अल्लामा नववी रहमहुल्लाह कहते हैं कि लेफ़्ट तरफ से जो है लिटाने से सीधे हाथ में छुरी लेने से काटना आसान हो जाता है। ये कुछ ज़बह करने के आदाब थे। ये बात भी याद रखिए, हम जानवर ज़बह जो करते हैं उसका खून अल्लाह को पहुंचता नहीं, गोश्त नहीं जाता। अल्लाह ताला हमारे जज्बे को देखता है कि किस नीयत से जानवर ज़बह किया जा रहा है। कुफ़ार मक्का क्या करते थे, जानवर को ज़बह करके उसका खून ले जा काबतुल्लाह के दीवारों से लगा देते थे। अल्लाह बोला नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे खून और गोश्त को नहीं देखता, तुम्हारे तक़वे को देखता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने यह बताया कि कुरान आया तो लोगों को जहालत से निकाला। खेती जो होती थी उसका हिस्सा बुतों के लिए देते थे। अल्लाह फरमाता है देताओं को हिस्सा होना, अल्लाह को हिस्सा नहीं होना, हालांकि अल्लाह पैदा करने वाला है। उसके बाद औलाद को कत्ल करते थे। ये तो लड़कों से बढ़कर लड़कियों को कत्ल करना आज भी है। आज अस्पतालों में आप चले जाएंगे तो लड़की को क्या करता, पैदा होते ही गला घोंट के मार देता है। आज भी इतना सब कुछ एडवांस है, 6G होने के बावजूद भी आज दुनिया वही है जो अल्लाह के नबी के ज़माने में थी। लड़कियों को ज़िंदा मार देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है ये करना जो है बहुत बड़ी जहालत है। उसके बाद अल्लाह ने कई बातों की वसीयत की, शिर्क से बचो, अपने बच्चों को कत्ल न करो, फहश के करीब न जाओ, नाहक कत्ल न करो, यतीम के माल में करीब न जाओ, और नाप तोल में कमी मत करो, और सीधे रास्ते पर रहो। सीधे रास्ते का क्या मतलब है, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं सिरात मुस्तकीम किसको कहते हैं। देखो सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जिस पर सारे अंबिया चले, जो वाज़े है, मुख्तसर है, आसान है और सीधे रास्ते तक पहुंचा देता है। सीधा रास्ता एक है, शैतान के रास्ते बहुत हैं। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकीरें खींची, एक सीधी लकीर, कहते समझाते थे, एक लकीर खींच कर बोले ये सीधा रास्ता जन्नत को जाता ही है।
اور اس کے بعد آپ رائٹ میں لیفٹ میں ایسے لکیراں کھینچے، لمبے لمبے لکیراں کھینچ کر بولے دیکھو لیفٹ میں رائٹ میں جو راستے ہیں نا، یہ پورے راستوں میں شیطان ہے، یہ پورے جہنم کو لے جاتے ہیں، لہذا آدمی کو ہمیشہ سیدھے راستے پر رہنا چاہیے۔ سیدھا راستہ کون سا؟ میں عقل سے سوچوں وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کا، صحابہ کا جو راستہ ہے وہی راستہ ہم کو اپنانا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے، غور سے سنیے، بات یہ ہے ہم عقیدے میں کچھ مسائل میں سلفی ہو گئے ہیں، ورنہ تو ہمیں ہر چیز میں سلفی ہونا چاہیے، اخلاق میں بھی، قرض لینے دینے میں بھی، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی، دعوت میں بھی، ہر چیز میں مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آج امت کا ایک طبقہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، جانتے ہیں نا اہل سنت؟ اہل سنت یہ جو بولتے ہیں ان کے اندر اہل سنت کا الف بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس سنت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے۔ اہل سنت کب بولا جاتا ہے؟ دیکھو، شیعہ کا اپوزٹ اہل سنت ہے، سنی جسے کہتے ہیں۔ تو اہل السنہ کا مطلب یہ ہے قرآن و حدیث پر چلنے والے اپنے آپ کو اہل السنہ کہیں۔ یہ لوگ تو اہل السنہ کہتے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں دور دور تک کہیں سنت نظر نہیں آتی، بلکہ یہ لوگ بدعت کے پروردہ ہوتے ہیں۔ آج کے درس کی آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جو ہے سیدھے راستے کی جو ہے تشریح بیان فرمائی۔ آپ نے کہا ایک راستہ ہے، وہ راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، اس میں دروازے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازوں پر لٹکے ہوئے پردے ہیں، اور جو ہے وہ راستے کے دروازے پر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ادھر آؤ، سیدھے راستے پر چلو، اگر تم اس پر چلو گے تو جنت کو پہنچ جاؤ گے۔ یہ راستے کے دونوں کنارے دروازے ہیں نا، ان دروازوں میں داخل ہو جاؤ گے تو نیچے گر جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تو نے مجھے ہدایت، تو نے مجھے ایمان جیسی دولت دی، لیکن اس ایمان کے بعد تو مجھے اس پر جما دے۔ بندہ کو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتا ہے۔ اور حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ایسی جامع نصیحت کیجئے کہ دنیا میں آپ کے بعد کسی سے میں نصیحت کا مطالبہ نہ کر سکوں، ایسی شارٹ اینڈ سویٹ بات بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی کیا بولے؟ اے سفیان بولو میں ایمان لایا، اس پر جم گیا۔ یہی سب سے اہم بات ہے۔ دیکھیے ہمارا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے، فتنے آئیں، وبائیں آئیں، بیماریاں آئیں، انسان اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا صبح میں مومن ہوتا ہے، شام میں کافر ہوتا ہے، شام میں کافر ہوتا ہے، صبح میں مومن ہوتا ہے۔ ایسے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ آدھے پارے کا خلاصہ نماز فجر کے بعد ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حق پرست بنائے اور سیدھے راستے پر اللہ تعالی ہم سب کو گامزن فرمائے، ہر طرح کے جو ہے فتنوں سے، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔